سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی زندگی کی، آپ کی جان کی قسم، بے شک یہ کفار مستی میں، نشے میں ہیں، اور نشے میں اور مستی میں مدہوش ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی زندگی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبردست تعظیم اور تکریم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے ہی ایسی مقدس مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زندگی کی خصوصیات بخشی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ پروردگار عالم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محبوبیت کا شرف بخشا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والطور، ہمیں جو ہے طور کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اور ہمیں شہر کی قسم، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم ارشاد فرمائی ہے والطور، پہاڑ اور بھی ہیں لیکن جو رب تعالیٰ کو محبوب ہے، جو رب تعالیٰ کو پیارا ہے، وہ پہاڑ طور پہاڑ ہے۔ شہر اور بھی ہیں لیکن جو رب تعالیٰ کو، جو شہر محبوب ہے، جو رب تعالیٰ کو شہر پیارا ہے، وہ شہر مکہ ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام نے، رسولوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں، لیکن جو رب تعالیٰ کو محبوب ہے، جو رب تعالیٰ کو پیاری زندگی ہے، اور جس زندگی پر رب تعالیٰ کو فخر ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی ہی ایسی پاکیزہ، مبارک اور مقدس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات تھی، بے شمار زندگی کی بے شمار لاتعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیات بخشی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام اپنی نبوت کی دلیل پر خارجی معجزات پیش کرتے تھے۔ دیگر انبیاء کرام نے اپنی نبوت کی دلیل پر خارجی معجزات پیش کیے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل پر اپنی زندگی کو، اپنی حیات مبارکہ کو پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ جو ہے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ جو ہے فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی دلیل پر اپنی حیات مبارکہ، مقدس مبارک زندگی جو ہے وہ پیش کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی ہی ایسی مقدس، پیاری اور مبارک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو تھی اس وجہ سے بھی مقدس اور مبارک اور پیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے مخصوص ہے، اس اعتبار سے بھی مخصوص ہے، مبارک ہے، مقدس ہے کہ ولادت سے لے کر
وصال پاک تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک باب جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس لحاظ سے بھی مبارک ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے قول اور فعل میں بیان کیے اس میں ہدایت ہے۔ اور بیویاں جو ہے شوہر کے جو سب سے زیادہ جانتی ہیں، شوہر کے رازوں کو جاننے والی بیویاں ہوتی ہیں۔ کیا؟ شوہر کے رازوں کو جاننے والی ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے بیوی شوہر کی جو ہے عقیدت مند نہیں ہوتی۔ لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے جو ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح حضرات جو ہے دوست بھی دوست کا جو ہے وہ اس کی خوبی و خامیوں سے واقف ہوتا ہے اور اس کی جو ہے سچ اور جھوٹ کو پہچان جاتا ہے۔ لیکن جب جو ہے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا، سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اسلام کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے غلام بھی اپنے آقا کی میرٹس اور ڈی میرٹس خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو سب سے پہلے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے ماں باپ آپ کو لینے کے لیے آئے، عزیز و اقارب لینے کے لیے آئے، مگر آپ نے آزادی پر آقا علیہ السلام کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی حضرات تھی ہی مقدس، مبارک اور پیاری اور پاکیزہ، جس میں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے، جو ہر طرح کی رہنمائی رکھتی ہے۔ حضرت کیونکہ آپ کے قول و فعل میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، امت کو کہا آقا علیہ السلام نے کہ آپ جو ہے 5 نمازیں پڑھیں، امت کو کہا 5 نمازیں پڑھیں، مگر خود کی زندگی ہے کہ تہجد کو بھی شامل کر کے 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ امت کو کہا کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر دو، مگر خود جو ہے سارا مال رائے خدا میں پیش کر دیتے ہیں۔ امت کو کہا کہ تم جو ہے وہ سحر اور افطار کر کے روزہ رکھو، لیکن خود کی زندگی ہے کہ بغیر سحر و افطاری کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ امت کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر تم 4 بیویاں کرتے ہو تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرو، لیکن خود کی زندگی ہے کہ 9 ازواج کے درمیان آپ نے عدل و انصاف کی ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس اور مبارک زندگی ایسی زندگی ہے جو ہر طرح کی رہنمائی رکھتی ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی زندگی وہ شاہانہ تھی، فقر کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ جلال کا نمونہ تھا، جمال کا نمونہ نہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ازدواجیات کا نمونہ نہ تھا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی تھی جو ایک مزدور، ایک باپ اور ایک فرما روائے سلطنت اور ایک جو ہے وہ چرواہے، ایک دودھ دونے والے اور ایک معاشرے کے غریب سے لے کر امیر تک ہر فرد انسانیت کے لیے کامل نمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی زندگی تھی ہی ایسی مقدس اور مبارک اور پاکیزہ، اور جو کوئی جو ہے اس سے کوئی سبق اور روشنی لینا چاہے اس زندگی سے، تو یہ روشن زندگی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، یہ ہر ایک کو جو ہے روشنی دیتی ہے۔ تو حضرات،
ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس زندگی کی طرف جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، اس کی جانب جو ہے، اس کی طرف جو ہے رخ کریں، اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی مقدس اور پاک اور پاکیزہ جو زندگی تھی، جو حیات طیبہ تھی، اسی رول ماڈل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لعمرک، اے محبوب ہمیں آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مطابق پاک اور مقدس اور مبارک اور پاکیزہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، آمین۔